انتخابات کے امکانات واضح ہونے لگے ہیں۔ ڈی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی یہ خصوصی خبر ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے اس سے متعلق جیو نیوز کی اس نشریات میں بتایا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبداری کے ساتھ نرم مداخلت کرے گی، سیاستدانوں کو مذاکرات کی میز پر لائے گی۔ اس پر ہم سینئر صحافی تجزیہ کاروں سے بات کریں گے۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے علاوہ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب اور سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن منیر فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب، کیا خبریں اس حوالے سے؟ انصار عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکان ہے اور جلد ہی اس سے متعلق کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوگا یا اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اکتوبر میں عام انتخابات کا اعلان ہو۔ سہیل وڑائچ صاحب جی، یہ صحیح ہے۔ میں اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہم کل ملے تھے عمران خان صاحب سے، اور ہماری بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو 3 معاملات ہیں ان کے اوپر سیاستدانوں میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ نمبر 1 الیکشن، جس میں الیکشن ریفارمز بھی ہے، اور دوسرا معاشی ایجنڈا، اور تیسرا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ۔ تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو الیکشن سے پہلے ڈسکس ہو جانی چاہیے، اور اس کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے، اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ طے ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب جو تھے وہ بھی اس چیز پہ تیار ہیں کہ اس پہ مذاکرات ہو، اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید جو ہے عمران خان صاحب خط لکھیں پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہے اس پہ یا تو مذاکرات کروائیں یا اس پہ کسی اور نیوٹرل سطح پر یا کسی اور جو کوئی کسی اور فریم آف ریفرنس میں یہ مذاکرات ہوں۔ لیکن مذاکرات کی راہ ہموار جو ہے وہ سارے فیل کر رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، اور مذاکرات آپس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے۔ سہیل وڑائچ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر رضامند ہیں کہ وہ دیگر جو ملکی سیاسی قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اس میں شامل ہوں گے؟ جی بالکل، وہ عمران خان صاحب شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایسا مناسب فورم ہونا چاہیے جس میں یہ چیزیں طے ہوں۔ یہ 3 چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ان تینوں کے ایجنڈے کو سامنے رکھ کے اس پہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سہیل وڑائچ صاحب نے ہم خبر دی ہے، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے ان کی اور دیگر سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ ایک طرف انصار عباسی صاحب کی خبر ہے جس کی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں عام انتخابات کے امکانات واضح ہونے لگے ہیں، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبداری کے ساتھ نرم مداخلت کرے گی، سیاستدانوں کو مذاکرات کی میز پر لائے گی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہا کہ یہ بات درست ہے، اور انہوں نے ایک اور بات اس سے متعلق سامنے رکھی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی جو بات چیت ہوئی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے خط لکھا جا سکتا ہے صدر مملکت کو، اور پھر وہ اس سے متعلق کچھ اقدامات کریں گے۔ سلیم صافی صاحب، یہ حکمران اتحاد کا مشترکہ متفقہ اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے، کیا وجہ بنی کہ اتنا تفصیلی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے؟ عمران خان صاحب سے متعلق بھی بات کی گئی اور سپریم کورٹ سے مطالبہ بھی کیا گیا، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی، اور وہ ایسی طریقے سے کردار ادا کرے گی کہ وہ کسی فیصلے پر ختم ہوں گے وہ مذاکرات۔ دیکھیں، جہاں تک حکمران اتحاد کے خط کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ حکمران اتحاد کی صفوں میں یہ ایک رائے ہے، غلط ہے یا درست ہے، کہ جی تمام سیاسی معاملات کو ایک سپریم کورٹ کے انچا جاتا ہے، پھر وہاں پہ مخصوص بینچ ہے جو فیصلے کرتا ہے، اور اسی طرح جو اب سابق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے بارے میں، تو آپ دیکھیں اس کی تفصیلی ججمنٹ کو، تو اس میں جس سازش کے خط کو بنیاد بنایا گیا تھا اور عدم اعتماد کی رولنگ کو کے موشن کو مسترد کیا تھا اسپیکر نے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس خط میں اس سازش کی تھیوری کو بھی من گھڑت قرار دیا ہے، اور اسپیکر کی رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دیا ہے، اور اسپیکر کی رولنگ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے اسمبلی توڑنے کے اقدام کو اور صدر کے اقدام کو بھی غیر آئینی قرار دیا ہے۔ یہ میں متفقہ فیصلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ جو پچھلا فیصلہ آیا تھا اور جس کی آڑ لے کے کل ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ کیا ہے،
تو اس کے بارے میں حکمران اتحاد کی بھی یہ رائے تھی اور کئی وکلاء کی بھی یہ رائے تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی ری رائٹنگ ہے، کیونکہ ڈیفیکشن کے بارے میں آلریڈی آئین کے اندر ایک چیز موجود تھی اور وہ صرف ڈیفیکشن تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک تو پارٹی لیڈر کا بھی ذکر کیا اور پھر یہ بھی ذکر ایک اضافی چیز اس میں ایڈ کر لی کہ اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سارا بحران پنجاب کا کڑا ہو گیا۔ اور ابھی میں منیف فاروق صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں ایک اضافی چیز اس رولنگ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے دے تو ان کے خلاف ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک آٹومیٹیکلی ان کے خلاف ڈیفیکشن کی کارروائی وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے۔ اب یہ سارے اشکالات ہیں، یہ سارے ابہامات ہیں اور یہ معاملہ یہاں پہ آگے رکے گا نہیں۔ دوسرا یہ بھی تاثر ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ میڈیا کے جو تاثر ہوتا ہے یا پھر جو دونس دھمکی اور احتجاج وغیرہ ہوتا ہے اس سے بھی اثر لیتی ہے، اور فیصلے قانون کے اسپرٹ کی بجائے زمینی حقائق یا سیاسی ضرورتوں کے تحت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکمران اتحاد اس مطالبے میں بالکل حق و جانب ہے کہ فل کوڈ بنا کے اس طرح کے معاملات کا ایک ہی مرتبہ فوری فیصلہ کیا جائے۔ جو دوسری بات ہے اس کا اگر وقت ہو تو میں اس پہ رائے یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست سے تو لا تعلق ہو گئی ہے، لیکن ریاست سے وہ کبھی لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر ان کی منمانی نہیں مانی جاتی اور اس پہ عمل نہیں کیا جاتا تو وہ پھر انارکی کی طرف جائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک تو خیر یہ ویسے دھمکیاں ہیں، وہ ہم نے مارچ کے دوران ان کی قوت کو دیکھ لیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اگر ریاست کے لیے کوئی تھریٹ کھڑا کیا جاتا ہے یا معیشت کے لیے کوئی تھریٹ کھڑا کیا جاتا ہے تو اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تھنکنگ ظاہری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اور مختلف سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے، لیکن یہ عارف علوی کے بس کی بھی بات نہیں ہے اور یہ حکومت کی بس کی بھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے میکینزم کیسا ہوگا؟ میرے خیال میں اس میکینزم پہ عمران خان اور اپوزیشن کا اتفاق اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ نظر آ رہا ہے، اس لیے مجھے امیجیٹلی اس حوالے سے ایک سوچ ہے، لیکن مجھے کوئی ٹھوس پیش رفت میری معلومات کے مطابق ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ سلیم صافی صاحب کی رائے آپ نے دیکھی، انہوں نے اس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ پچھلے چند دن سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ اہم ترین خبریں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کی طرف سے، جنگ اور جیو گروپ کی طرف سے۔ نہ صرف 17 جولائی کا انتخاب جب سب سے پہلا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اور یہاں تک کہ تحریک انصاف سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی جیو نیوز پر ہی انتخابی نتائج کی تفصیل دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد گزشتہ روز 22 جولائی کو جو انتہائی اہم دن تھا پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق، جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پر کیا جا رہا تھا، اس سے متعلق بھی ایسی خبر جس نے تمام تر تفصیل کی رخ بدل دی، بازی پلٹ دی، یہ واضح طور پر بتا دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ وہ خبر بھی جیو نیوز نے آپ تک پہنچائی اور یہ سلسلہ جاری ہے واضح اور بڑی اہم خبروں کو آپ تک پہنچانے کا۔ وہ اسی نشریات میں خبر سامنے آئی جب حامد میر صاحب نے بتایا کہ مونس الہی سے براہ راست بات ہوئی ہے حامد میر صاحب کی، اور اس میں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ چودھری شجاعت سے ملنے گئے تھے، اور چودھری شجاعت سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی خط لکھا ہے تو اس کی انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے خط لکھا ہے، اور اس خط کے آگے یہ تفصیل تھی کہ وہ عمران خان کے امیدوار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دیں گے، اور پھر اس کی تصدیق ہوئی۔ وہ خط ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے اسمبلی اجلاس میں دکھایا، اسی کی بنیاد پر مسلم لیگ کاف کے ووٹ شمار نہیں کیے گئے، وہ مسترد کیے گئے، اور پھر فیصلہ آپ کے سامنے تھا۔ اب آج بھی اس وقت اس نشریات میں بھی جیو نیوز ہی آپ کے لیے انتہائی اہم خبر لایا ہے، ایسی خبر جس کا اثر مستقبل کی فیصلہ سازی پہ ہوگا۔ انصار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز، انہوں نے یہ بڑی اور اہم خبر دی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکان ہے۔ اکتوبر میں عام انتخابات کے امکانات واضح ہونے لگے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس
اسٹیبلشمنٹ غیر جانبداری کے ساتھ نرم مداخلت کرے گی، سیاستدانوں کو مذاکرات کی میز پر لائے گی۔ اسی سے آگے چلے تو سہیل وڑائچ صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ بات درست ہے۔ ان کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے اس سے متعلق براہ راست ملاقات میں بات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ ان کی طرف سے خط لکھا جا سکتا ہے صدر مملکت کو، جس میں یہ درخواست کی جائے گی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ایسا فورم تشکیل دیا جائے جس پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر 3 چیزوں پر بات کر سکیں۔ وہ بات ہوگی مستقبل میں الیکشن سے متعلق، معاشی ایجنڈے سے متعلق اور پھر آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق۔ اس وقت انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے اور یہ انتہائی اہم بڑی خبریں ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی لاہور رجسٹری میں کل پنجاب اسمبلی میں ہونے والے واقعات کے نتیجے میں اس وقت اہم سماعت بھی جاری ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ سماعت شروع ہوئی اور پھر ملتوی کی گئی تھی، لیکن اس سماعت میں اہم ترین بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس بینچ نے ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری کو بھی طلب کیا ہے عدالت میں۔ سہیل وڑائچ صاحب، انصار عباسی صاحب نے یہ اہم خبر دینے کے ساتھ اور آپ نے بھی اس کی تصدیق کر دی، ایک بات اور اہم انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک قدم پیچھے جانا ہوگا۔ ان کا ماضی میں کئی برس سے یہ موقف ہے کہ وہ دیگر سیاسی قیادت کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کو چور سمجھتے ہیں، ان کو ڈاکو سمجھتے ہیں، ان کو لٹیرے سمجھتے ہیں، ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور اپوزیشن بھی جو اب حکمران اتحاد ہے، ماضی میں اپوزیشن میں تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی وہ اس بارے میں بات کرتے تھے کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ملک کے اہم معاملات پر، عمران خان صاحب کبھی بھی ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی ہے اور کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ ان کو بھی بات چیت کے لیے آمادہ ہونا ہوگا تبھی یہ بات آگے بڑھ سکے گی؟ سہیل وڑائچ صاحب، میرا خیال ہے حالات کا جبر سب کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف بڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کرے ادروائز بحران ہے، معاشی بحران اتنا بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف انتخابات کی صورت نظر نہیں آ رہی، اتنی دیر تک مذاکرات